اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو 500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس احادیث کو امام منذری رحمۃ اللہ نے الترغیب والوتر الحیب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار عزیز و اقارب مال و دولت سب چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فریق دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرور کر جائے اور اس کی لاش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا نظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ نہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کی بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے، انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کے 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرمائیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیوں، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اس مضمون کو ایکر نے حضرت اقدس مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ محتمم دارالعلوم دیوبند اور حضرت عارف باللہ مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرکزہ کی کتاب سے پڑھا ہے۔ ان دونوں حضرات نے اس واقعے میں اتنا اضافے کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، اور اب اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے اور میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سالوں کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی جس سے اس عابد کا حلق خشک ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا چلا کر کہے گا یہ پانی مجھے دے دیا جائے۔ ایک آواز آئے گی پانی مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ یہ عابد کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئے گی اس کی قیمت 500 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شبہ تک نہ ہو۔ یہ کہے گا میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے تو اپنے 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا اور 500 سال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا ہے اور میٹھا پانی پلایا ہے تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو وہ عابد اللہ کے دربار میں سر نجود ہو کر فریاد کرے گا اے اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے جب اللہ کی فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا عمل بھی آپ کے لیے باعث نجات نہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمل بھی مجھ کو نجات نہیں دے سکتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نجات و تقرب کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب اپنے فضل و رحمت کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ اور خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی نیک عمل کر رہا ہو وہ بھی بہت کم ہے۔ اس لیے کسی کو اپنی نیک عمل پر
گھمنڈ اور خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل و رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے سکتا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ کو بھی آپ کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھ کو بھی، مگر اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا، لیکن تم عمل کرتے رہو۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کا فضل کس کے ساتھ شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جو شخص نیک عمل کے بغیر بے چین رہتا ہے اور اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور جو شخص برائی میں مبتلا رہتا ہے اور برائی ہی میں اس کا جی لگتا ہے اور عمل صالح سے فرار اختیار کرتا ہے، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نیک عمل میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیکی کرتے رہو اور اللہ سے قرب حاصل کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو موت سے قبل عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔